مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راوی خبر واحد کے روات کے حساب سے بحث کا آغاز ہوا تھا۔ اگر خبر واحد کے راوی فقہ میں مشہور و معروف ہیں تو اس کا حکم گزر چکا کل کے سبق، اور اگر خبر واحد کے راوی عدالت اور ضبط میں مشہور ہو چکے ہیں، عادل ہونے میں اور ضابط ہونے میں جو سنا ہے وہ محفوظ بھی ہے، فقہ میں مشہور نہیں ہیں، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اگر راوی عدالت اور ضبط میں مشہور ہے تو اس کی حدیث کی دو صورتیں ہیں، اس نے جو حدیث روایت کی ہے اس کی دو صورتیں، یا تو اس کی حدیث قیاس شرعی کے مطابق ہوگی، اور یا اس کی حدیث روایت کردہ حدیث قیاس شرعی کے مخالف ہوگی۔ اگر اس کی حدیث روایت شدہ حدیث قیاس کے مطابق و موافق ہے تو اس کی حدیث پر عمل کر لیا جائے گا خبر واحد پر، اور اگر اس کی حدیث جو روایت کی گئی ہے قیاس شرعی کے مخالف ہے تو اب قیاس کو نہیں چھوڑا جائے گا مگر بالضرورت، اور حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، قیاس کو یعنی ضرورت کے لحاظ سے اس قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ پیش کی ہے ضرورت، یعنی بالضرورت اس کو چھوڑا جائے گا، کس کو؟ حدیث کو بالضرورت چھوڑا جائے گا جبکہ قیاس شرعی کے مخالف ہو۔ کون؟ خبر واحد۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اگر خبر واحد یہ قیاس شرعی کی مخالفت کی صورت میں بھی ہم بنا ضرورت حدیث پاک پر عمل بھی کر لیں اور قیاس کو چھوڑ دیں اس صورت میں بھی، تو ہر طریقے سے قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیاس شرعی کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ ہر طریقے سے۔ اور جب قیاس شرعی کا دروازہ بند ہو جائے گا تو قیاس شرعی کے دروازے کا بند ہونا یہ ارشاد باری تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار کے مخالف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں قیاس شرعی کا حکم ہے کہ اے عقل والو قیسو، اعتبروا کس کے معنی میں؟ قیسو، قیاس کرو۔ تو قرآن کریم سے نص کے طور پر یہ ہے کہ قیاس کرو، اور جب قیاس اور رائے کا دروازہ ہر طریقے سے بند ہو جائے گا تو یہ اس کے مخالف ہوگا کہ نہیں؟ اور جب مخالف ہو جائے گا، حالانکہ راوی کو یہ مانا گیا ہے کہ راوی فقیہ نہیں ہے، فقہ میں مشہور نہیں ہے، بلکہ عدالت و ضبط میں مشہور ہے، اس لیے جناب عالی اس صورت میں بالضرورت
قیاس کو لیا جائے گا اور بالضرورت قیاس کو وہ حدیث کو ترک کر دیا جائے گا تاکہ باب الرائے من کل وجہ مسدود نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ، اور اگر ایک سطر اوپر سے ہے وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، یہ پچھلی سے ہی تعلق ہے اس کا، إِنَّ الْخَبْرَ يَقِينٌ بِأَصْلِهِ، اصل میں اب وہ گزشتہ تقریر کرو، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا، امام مالک نے کہا تھا کہ قیاس خبر واحد پر مقدم ہوگا۔ اگر قیاس اور خبر واحد میں مخالفت ہے تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ قیاس کو مقدم کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کس کو پہلے رکھا جائے گا؟ ان کی دلیل تو گزر چکی تھی، ہماری دلیل آج دیکھیں، ہم کہیں گے ان الخبر یقین باصلہ، خبر واحد اپنی اصل کے اعتبار سے یقین سے متصف ہے۔ اصل سے مراد کون ہے؟ ارے خبر واحد ہے تو حدیث، اور حدیث کس کا قول ہے؟ نبی کریم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی ہوتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اب اصل کے اعتبار سے تو یقین سے متصف ہے وہ، اور شبہ کس میں آیا؟ اس کے ہم تک پہنچنے کے طریق میں آیا، ان فلاں کر کے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں شبہ آیا۔ لہٰذا جو اصل کے اعتبار سے متیقن ہو اور طریق وصول کے اعتبار سے مشتبہ ہو تو اب قیاس پر اس کو مقدم کیا جائے گا اصل کو دیکھتے ہوئے، اور قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے مشکوک ہے اور اپنے وصف کے اعتبار سے مشکوک ہے۔ قیاس میں اصلیت کے لحاظ سے شک ہے اور وصف کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ قیاس کے اندر رائے کو دخل ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ جب قیاس میں رائے کو دخل ہے تو ہو سکتا ہے جس وصف کو لے کر کے آپ قیاس کر رہے ہو یہ وصف مؤثر نہ ہو جو مجتہد نے جس میں قیاس کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا مؤثر ہو۔ ارے مجتہد سے بھی تو خطا ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک خطا پر بھی اسے کیا ملتا ہے؟ خطا مخطی کے لیے اجر ہے اور مصیب کے لیے اجران ہیں، 2 اجر ہیں۔ تو بہرحال قیاس اپنی اصل کے اعتبار سے مشکوک اور وصف کے اعتبار سے مشکوک، اور خبر اپنی اصل کے اعتبار سے متیقن۔ اب اصل متیقن اصلی اور مشکوک اصلی میں درجہ کس کا پہلے ہوگا؟ متیقن اصلی کا، لہٰذا ہم نے کس کو مقدم کیا؟ خبر واحد۔ ایسے اپنی دلیلیں مضبوط بہت ہوتی ہیں، بات آئی کہ دیکھیے کتنی مضبوط دلیل ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہیں گے ان الخبر یقین باصلہ، خبر اپنی اصل کے اعتبار سے متیقن ہے۔ وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِي طَرِيقِ وُصُولِهِ، البتہ شبہ اس کے وصول کے طریق میں ہے۔ وَالْقِيَاسُ مَشْكُوكٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، اور قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے اور وصف کے اعتبار سے مشکوک ہے، لہٰذا خبر کے کبھی بھی معارض نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ، اور اگر وہ عدالت اور ضبط میں مشہور و معروف ہو نہ کہ فقہ میں، کأنس و ابی ہریرہ، جیسا کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان وافق حدیثہ القیاس عمل بہ، اگر اس کی حدیث قیاس کے مطابق ہو تو اسی پر عمل کر لیا جائے گا۔ کس پر؟ خبر واحد پر۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر وہ حدیث اس کے مخالف ہو، کس کے؟ قیاس کے، لم یترک، تو نہیں چھوڑا جائے گا، الا بالضرورہ، مگر
ضرورت کے طور پر کس کو نہیں چھوڑا جائے گا؟ خبر واحد کو نہیں چھوڑا جائے گا مگر بالضرورت، یعنی بالفاظ دیگر اگر اس کی روایت کردہ خبر واحد قیاس شرعی کے مخالف ہے تو خبر واحد کو بالضرورت ہی ترک کیا جائے گا بس۔ اور وہ بالضرورہ کیا ہے؟ وہی، اور وہ ضرورت یہ ہے انہ لو عمل بالحدیث لانسد باب الرأی من کل وجہ، اگر حدیث پاک پر عمل کیا جائے تو اب ہر طریقے سے قیاس کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ فیکون مخالفا لقولہ تعالی، تو اب یہ ارشاد باری تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار کے مخالف ہو کر کے رہ جائے۔ والراوی فرض انہ غیر فقیہ، جبکہ راوی کو کیا مانا گیا ہے؟ وہ فقیہ نہیں ہے۔ یہاں تک جناب عالی یہ بات ہوئی۔ دیکھیے اس میں آخر کار ایسا ہوگا کیا؟ خبر واحد میں اس کو بھی ضرورت ترک کیوں کیا جائے گا؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی نقل بالمعنی کرتا ہے۔ نقل بالمعنی کرنا راویوں میں مشہور بات ہوتی ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ راوی کو اس لیے حدیث کو چھوڑا جائے گا اس صورت میں کہ راوی چونکہ فقہ میں مشہور نہیں ہے، عدالت اور ضبط میں مشہور ہے، سمجھتے رہنا بات، اور نقل بالمعنی روات میں مشہور تھا۔ نقل بالمعنی کا مطلب یعنی بعینہ الفاظ تو نہیں روایت کیے مگر اس کا مفہوم معنن اس کو روایت کر دیا، یہ مشہور بات تھی۔ تو شارح صاحب نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب راوی نے نقل بالمعنی کیا ہو تو حدیث کو معنی کے اعتبار سے نقل کرنے میں اپنی فہم کے اعتبار سے خطا ہو گئی ہو۔ نقل بالمعنی چونکہ مشہور تھا روات میں، تو نقل بالمعنی جب کیا ہو تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے کس سے خطا ہو گئی ہو؟ راوی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کو نہ جان سکے ہوں راوی۔ تو جب ان کی مراد کو نہ جان سکے ہوں، اسی لیے پھر وہ یہ ہے کہ خبر واحد کس کے مخالف ہو رہی ہے؟ قیاس کے من کل وجہ، ہر طریقے سے۔ لہٰذا اسی ضرورت کی وجہ سے اس صورت میں حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا، اور قیاس پر کیا کر لیا جائے گا؟ عمل کر لیا جائے گا۔ اب کوئی یہ وہم ذہن میں نہ پال لے کہ جناب عالی یہ تو اس کلام سے تو تحقیر صحابہ کا پتہ چل رہا ہے۔ ارے کہا کہ نہیں کہ اگر عدالت اور ضبط میں مشہور ہو نہ کہ فقہ میں؟ مثال میں کیا پیش کیا؟ کا انس و ابی ہریرہ، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ، اور یہ بھی کہا کہ بھئی نقل بالمعنی مشہور تھا، ہو سکتا ہے کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانا ہو، خطا کر دی ہو، تو یہ کس کی تحقیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ بظاہر صحابہ کی، اور ان کی ذات میں تعین مفہوم ہو رہا ہے غلط ان پر وہ کر کے، اور ان کی تحقیر کا ثبوت اس سے ہو رہا ہے، تو پھر ایسا کیا فائدہ اس طریقے سے؟ تو شارح نے اس وہم کا دفع کیا اور کہا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ہلکا سمجھنا نہیں ہے، ان کی شان کی تحقیر نہیں ہے، حضرت انس بن مالک کی شان کی تحقیر نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس سے میں چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں، بلکہ ایک نقطے کا بیان ہے، یہاں بیان کیا کہ ایک نقطے کا بیان ہے، یعنی ترک حدیث کیوں کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ خبر واحد قیاس کے مخالف ہو تو حدیث کو ترک کیوں کیا جاتا ہے، اس ترک حدیث کا نقطہ ہے بیان کیا گیا ہے اس مقام میں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نقل بالمعنی مشہور تھا اور راوی نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کو نقل کر دیا ہو، وَلَمْ يُدْرِكْ مُرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْطَأَ، تو یہ ترک حدیث کا کیا ہے؟
نقطہ بیان کرنا کہ حدیث کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، اس کا نقطہ کیا ہے، نہ کہ تحقیر صحابہ اور نہ ان کی ذات میں طعن۔ دیکھیے والنقل بالمعنی کان مستفیضا فیہ، اور نقل بالمعنی ان میں مشہور تھا، فلعل الراوی نقل الحدیث بالمعنی، تو شاید کہ راوی نے حدیث کو معنی کے لحاظ سے نقل کر دیا ہو اپنی سمجھ کے اعتبار سے، واخطأ، اور خطا کر دی ہو، ولم یدرک مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کو نہ جانا، فلہذا کان مخالفا للقیاس من کل وجہ، اسی وجہ سے وہ ہر طریقے سے کیا ہو گیا، قیاس کے مخالف ہو گیا، فلہذہ ضرورہ یترک الحدیث، تو اسی ضرورت کے پیش نظر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، ویعمل بالقیاس، اور قیاس پر عمل کر لیا جائے گا، وہذا لیس ازدراء بأبی ہریرہ واستخفافا بہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے ساتھ تحقیر اور ان کو ہلکا سمجھنا نہیں ہے، معاذ اللہ منہ، اللہ کی پناہ اس سے ہے، بل لنکتۃ بیانا لنکتۃ فی ھذا المقام، بلکہ اس مقام میں ایک نکتے کا بیان ہے، فتنبہ، تو تم کیا ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اچھا یہاں تک معاملہ بنا کہ نہیں بنا؟ ارے سب کا بن رہا ہے معاملہ، ہاں اب اور آگے بھی بنانا ہے، پیچھے سے آنا ہے لوٹ کر۔ ان عرف بالفقہ والتقدم الى الاجتہاد کالخلفاء الراشدین والعبادلہ فإن كان حدیثه حجہ، نہیں كان حدیثه حجہ یترک القیاس به خلافا لمالک، وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة إن وافق حديثه القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة، وهي أنه لو عمل بالحديث لانسد باب الرأي من كل وجه فيكون مخالفا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والراوي فرض أنه غير فقيه، والنقل بالمعنى كان مستفيضا فيه، فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ ولم يدرك مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانسد الرأي من كل وجه، یعنی ہر طریقے سے من كل وجه، فلهذه الضرورة يترك القياس ويترك الحديث ويعمل بالقياس، اسی وجہ سے یہ ایسا کر لیا جائے گا۔ پھر کہا تھا وَهَذَا لَيْسَ بِإِزْدِرَاءٍ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْتِخْفَافًا بِهِ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْهُ بَلْ بَيَانًا لِلنُّكْتَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَتَنَبَّهْ، ہمیں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کی مثال پیش کر رہے، کس کی؟ کہ اگر حدیث پاک اس کے مخالف ہو، قیاس کے مخالف ہو، تو ضرورتاً حدیث کو کیوں، مطلب یہ ہے کہ لیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا مگر بالضرورت۔ اس کی مثال سمجھنے سے پہلے یہ ایک لفظ ہے حدیث تصریح، حدیث مسرات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم لغوی سمجھاؤں، ہے نا؟ دیکھیے سرّا یسری تصریح باب تفعیل سے ہے، التصریح کا معنی لغت میں ہے الحبس، کیا کرنا؟ بند کرنا کسی چیز کو، اور تصریح کا یہاں معنی شرعی اور اصطلاحی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جانوروں کو، جو بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان جانوروں کو دودھ دونے سے ان کو روکے رکھنا۔ جو دھوکے باز ہوتے ہیں نا بیچنے والے اپنی بھینس وغیرہ، تو جانور اس بھینس کا ایک دن پہلے سے دودھ دونا کیا کر دیتے ہیں؟ بند، تو اس کے تھن پھول جاتے ہیں، جن سے دودھ نکل جاتا ہے وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ جب دودھ جمع ہوگا اور نکلے گا نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟
موٹا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جب کسی بھینس کا تھن زیادہ ہیوی لگتا ہے تو دیکھنے والا جو مشتری ہوتا ہے تو وہ قیمت کیسی لگاتا ہے؟ مہنگی۔ وہ کیا سوچتا ہے، ارے یار دودھ تو بہت زیادہ دے گی لگ رہا ہے۔ تو یہ دھوکے کی ایک صورت لوگ پہلے کرتے تھے کہ بیچنے سے 2 دن پہلے اس کو دگنا کیا کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے۔ اب جناب اس کے تھنوں پر کوئی تھیلی باندھ دیتا تاکہ بکری کا بچہ بھی دودھ نہ پیے جا کر کے۔ سب سے زیادہ بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے، 2 منٹ کھیلتا ہے اور پھر آ کے لگ جاتا ہے، اس کو پنپنے نہیں دیتا، دودھ اکٹھا ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو وہ باندھ دیا کرتے ہیں تاکہ دودھ نہ پیے بچہ، تو وہ اور اس کا تھن موٹا ہو جائے، بڑھ جائے، اور دیکھنے والا مشتری یہ سمجھے یار بہت زیادہ دودھ دے گی یہ گائے یا بھینس یا بکری وغیرہ۔ اب جب وہ دیکھنے آیا تو آدمی تھا چھٹکا قصائی کی طرح، اس نے کہا بھئی یہ بھینس ہماری ہے، بتاؤ 20,000 کی بھینس تھی مثال کے طور پر، بتائے کتنے؟ 40۔ کہہ رہے کچھ کم؟ ارے کہ کم دیکھ رہے ہیں کتنا دودھ ہے اس کے، آپ خود ہی دیکھو کتنی موٹی تازی ہے، صحت مند ہے۔ اب مشتری نے اس کو بہت بیش قیمت طور پر خرید لیا۔ ارے کہ ٹھیک ہے یار بہت اچھا بھائی، چلو ٹھیک ہے یہ پیمنٹ لو، اور اس کے بعد بھینس کھولی اور گھر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب جناب عالی جب گھر لے جا کر باندھی، پہلی مرتبہ دعا تو بہت دودھ نکلا، کئی دن کا جمع تھا۔ خوش ہو گئے دونوں، مشتری اور مشتریہ، ہے کہ نہیں؟ اور دونوں خوش ہو کر کے پورا دودھ پیا، چائے بنائی، مہمان بھی گئے، سب کو پلایا کہ بھائی بہت اچھی بھینس خریدی ہے یا گائے۔ اب آیا شام کا نمبر، اب صاحب اس کو دونے کے لیے تیار کر رہے ہیں، 15 منٹ ہو گئے اس کو سہلاتے سہلاتے، دودھ اترواتے ہیں نا پہلے، اور اس کے بعد بچہ بھی لگا رہے ہیں، دودھ اتار کے نہیں آ رہی ہے، معاملہ جوں کا تو ہی ہے۔ اب ذہن میں شوق لگا کہ ارے اوہو یار یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اب کیا ہو، خطا ظاہر ہو گئی، اب دودھ دے رہی ہے تو ایک پاور دودھ بھی ہے اور چائے بھی بننا ہے۔ اب مشتریہ برتن لا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اجی سنو اس نے تو بہت کم دودھ دیا ہے۔ ارے یہ کیا کہ آپ دیکھو، وہ دیکھنے گیا تو اس کے تھن سب دودھ نکال لیا، تب ایک گلاس بھر پایا ہے۔ اب صاحب مطلب خطا ظاہر ہوئی، تو اب جناب عالی اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے اصل میں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کو سنو پہلے، حکم تو ابھی آئے گا کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسر الابل والغنم، تسر تاکہ ضمے اور صاد کے فتح کے ساتھ، لا تسر الابل والغنم، اونٹ اور بکریوں میں تسریہ نہ کرو، اونٹ اور بکریوں میں تسریہ نہ کرو۔ تسریہ کا وہی مفہوم، یعنی ان کے دودھ کو روک کر اس نیت سے نہیں رکھو کہ مطلب زیادہ قیمت پر یہ بک جائے گا۔ اب اگر کسی نے تسریہ کر لیا، فمن ابتاعها بعد ذلك، جس نے اس کے بعد بھی اس کو کیا کر لیا، خرید لیا، تسریہ کرنے کے بعد خرید لیا، فهو بخیر النظرین، تو وہ 2 بہترین نظروں میں سے کسی ایک پر ہے، یعنی اس کو 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، سمجھے؟ دودھ دونے کے بعد اس کو اختیار ہے، اب اگر وہ مشتری اور مشتریہ راضی ہیں کہ ارے چلو اب تو دھوکہ اس نے دے ہی دیا کوئی بات نہیں، اگر راضی ہیں اس فعل پر بھی تو امسکہ، کیا کر لیں، روک لیں اس کو، اور اگر ناراض ہیں کون، مشتری اور مشتریہ یا جو بھی خریدار ہے وہ ناراض ہے یار کہ یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے، میں تو ابھی وہ کر کے آؤں گا، تو ردہ، اس کو کیا کر سکتے ہیں، لوٹا سکتے ہیں۔ تو یہ اصل مال بھی لوٹائیں گے اور 1 سا کھجور بھی دے کر کے آئے گا،
کس کو؟ بائے کو، کہ بھائی صاحب یہ ایک سا کھجور بھی آپ کے لیے ہے اور جناب عالی یہ اصل مال بھی آپ کا ہے. ایک سا کھجور کیوں دیا جائے گا اس کی وجہ بھی آ رہی ہے، تفصیلی بحث آ رہی ہے. تو فی الحال اتنا کرے گا کہ اگر اس کا پارا گرم ہو گیا ہے تو وہ جناب اس کے پاس جائے گا اور جانے کے بعد کہے گا کہ کہاں گیا دھوکے باز بائے، وہ اپنی مبی یہ بھینس تمہاری کھڑی ہے اس کو لے لو اور یہ ایک سا کھجور ہے اس کو بھی لے لو اور چٹ کر جاؤ. سمجھ بات آئی؟ تو بخیر النظرین ہوا کہ نہیں؟ دو نظروں میں سے ایک اچھی بات پر اس کو اختیار حاصل ہوگا. ان رضیہا امسکہا وان سخطہا ردہا وصاعا من تمر. دیکھیے پہلے ملائیں. کحدیث المسرات، جیسے کہ حدیث مسرات، ہی فی اللغت حبس البہائم عن حلب اللبن ایاما وقت ارادت البیع. وہ لغت میں نام ہے جانوروں کو دونے سے روکنا کچھ دنوں تک، بیچنے کے ارادے سے، بیچنے کے ارادے کے وقت تک ان کو دودھ دینے سے روکے رہنا. لیحلب المشتری بعد ذالک، تاکہ اس کے بعد مشتری جب دودھ نکالے فیغتر بکثرت لبنہ، اس کے دودھ کی کثرت سے دھوکے میں پڑ جائے، ویشتریہ بثمن غال، اور زیادہ قیمت پر اس کو کیا کر لے؟ خرید لے. ثم یظہر الخطا بعد ذالک، پھر اس کے بعد خطا ظاہر ہوتی ہے. فلا یحلب الا قلیلا، تو وہ نہیں دوتا ہے مگر بہت تھوڑا. وحدیثہ ہوا ما روى ابو ہریرہ، اور اس کی حدیث وہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسر الابل والغنم، ابل اور غنم میں تصریہ نہ کرو. فمن ابتاعها بعد ذلك، جس نے اس کے بعد بھی خرید لیا، فهو بخیر النظرین بعد ان يحلبها، تو اس کو دونے کے بعد دو بہترین نظروں میں سے ایک پر اس کو اختیار رہے گا. ان رضیها امسکها، اگر وہ خوش ہے تو روک لے اور اگر ناراض ہے تو لوٹا دے. وصاعا من تمر، اور ایک تمر کھجور، ایک سا کھجور. ومعناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشتری اس دھوکے سے آزمایا گیا، فإن رضیها، اگر وہ خوش ہے اس پر، فخیر وحسن، تو اچھی بات ہے. وإن غضبها، اور اگر وہ ناخوش ہے، ردها، اس کو بھی لوٹا دے. ورد صاعا من تمر، اور اس کھجور کو، وہ ایک سا کھجور کو بھی لوٹائے اس دودھ کے بدلے جو اس نے پہلے دن تناول کیا ہے. ارے زیادہ دودھ پیا ہے نا، تو اس دودھ کا بدلہ ہے یہ ایک سا کھجور. بہت زیادہ بالٹی بھر گئی تھی، اس کا بدلہ یہ ہے. مالک تو وہی تھا، دھوکے سے اس نے وہ کیا تھا.